معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آپ کو درود شریف کے فضائل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ درود شریف ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں درود شریف کے چند فضائل چند احادیث کے ذریعے بیان کریں گے، لہٰذا آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 5، حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے، لہٰذا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر، پھر مجھ پر درود پڑھا کر، پھر دعا مانگا کر۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر آپ پر درود پڑھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اے نمازی، تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کی کہ اپنی فرصت کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کروں، تو فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ لیا کر، اور اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ اگر زیادہ میں بہتری ہے تو میں وظائف کا نصف وقت درود پاک میں لگا دیا کروں۔ فرمایا تیری مرضی، اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی وظائف کے وقت میں 2/3 میں درود پاک پڑھ لیا کروں۔ فرمایا تیری مرضی، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو عرض کی آپ پر سارے وقت میں درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں تشریف لائے
کہ آپ کا چہرہ بہت حشاش بشاش تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں نازل کریں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی پاکیزگی ہے، اور جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، اور جس کو پل پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام میں سے 4-5 افراد دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کی خدمت کی جائے۔ ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، لیکن آپ نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ۔ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا ہے، اب میں آپ کو کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ حدیث نمبر 15۔ سیدنا ابو کاہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو کاہل، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور شوق کی وجہ سے درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر حق ہے کہ اس کے لیے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ حدیث نمبر 16۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرمائیں اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں درود شریف کے فضائل بے پناہ اور ان گنت ہیں، اسی لیے ہم اس ویڈیو کی پارٹ 2 میں درود شریف کے چند فضائل کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ ناظرین، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے۔
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔